کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور بولنا تو نے سکھایا میں جو گونگا تھا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اور خورشید ملے گا مہتاب ملے گا خطابت میں ان کے گوہر نایاب ملے گا، خورشید ملے گا مہتاب ملے گا خطابت میں ان کے گوہر نایاب ملے گا، لائیں گے جب وہ تشریف بجم رسول میں گلشن ملے گا نور کا گلاب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، صدق الله العظيم۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سرزمین ہند و پاک، جب یہ پورا ملک بھارت ایک ہوا کرتا تھا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں علامہ اقبال، مجھے لگتا ہے کہ یہاں مجمع پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، بڑے مشہور ترین شخص تھے، بڑی عظیم قابلیت تھی جناب والا کی، اور اردو زبان اور اردو اصطلاح و تہذیب اور اردو کلچر میں جو آپ کے اشعار ہیں اور قوم کو جو پیغام دیا ہے، اگر صحیح معنی میں اس کو سمجھا جائے اور زندگی میں اس کو اتارا جائے تو قوموں میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اسی شاعر نے کہا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین، رونق اسٹیج حضرات علماء کرام، ائمہ حضرات، اور ہمارے اس رنگ پورا بستی کے غیور مسلمانوں، بزرگوں اور دوستوں، ہماری پردے میں رہ کر سننے والی ہماری محترم مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقفے سے آپ حضرات، حضرات علماء سے، حضرات حفاظ کرام سے اور ہمارے مہمان شاعر حضرات سے آپ لوگ تقریباً سن کر تھک چکے ہوں گے۔ خانہ پوری کے طور پر
میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ آج میرے لیے کافی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں آج کی اس محفل میں آپ کے اس تروانی محلے میں حاضر ہوں۔ کم و بیش آمد و رفت کا سلسلہ تو تقریباً 4-5 سالوں سے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی موقع سے ضرور ہو جایا کرتا تھا، لیکن کوئی محفل کے موقع پر غالباً ایک مرتبہ جب یہاں جلسہ پیچھے کے حصے میں ہوا تھا تو ہمارے مولانا اسرائیل صاحب دامت برکاتہم اور پھر ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے حکم کے مطابق جلسے کے نظام کو دیکھنے کے تعلق سے تقریباً صبح سے لے کر شام تک آپ ہی لوگوں کے درمیان حاضر رہا تھا، لیکن اس دن کچھ سننے سنانے کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ ہمارے مہمان و علماء کرام کی بڑی تعداد تھی اور میں خود خادم بن کر آپ کے درمیان حاضر تھا۔ بہرکیف یہ میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، 2-4 چند پیغام آپ حضرات کے حوالے قرآن و سنت کی روشنی میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد ابراہیم صاحب قاسمی ان کی زبان سے بہت خوبصورت کلام آپ نے سماعت فرمایا، اور اس ماہ مبارک ماہ شعبان کے تعلق سے بھی آپ نے عرض فرمایا کہ یہ مہینہ صرف حلوہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یا شب برات کی تاریخ جو لوگوں نے اس کو حلوے کے ساتھ مرکب کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے کہ بغیر حلوے کے شب برات کا کوئی سوچ و فکر نہیں ہے کہ حلوہ بنے گا تو شب برات کہلائے گا، اور اگر نہیں تو پھر کون سا تھے؟ حلوے نہیں پکے گا تو شب برات کیسے ہوگا؟ یہ تہوار تو بالکل ناقص اور ادھورا رہ جائے گا۔ اس حلوہ کی یہی وجہ ہے، ایک صاحب جی مولانا ایک جگہ پر ایک صاحب دلیل دے رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں حلوہ کھانا ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، جیسا کہ مولانا بیان فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کی بیوی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا دانت مبارک اسی مہینے میں شہید ہوا تھا، آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم لوگ کیا کھاتے ہیں؟ حلوہ کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے دلیل تو دے دیا۔ ایک صاحب اور کھڑے ہوئے اسٹیج پر کہنے لگے، صاحب میاں جی بتائیے حلوہ میں کیا کیا ڈلتا ہے؟ کہا سوجی ڈلتا ہے، کہاں کشمش ڈلتا ہے، کہاں چینی ڈلتا ہے، بولا ہاں۔ بولے سوجی کھانا جائز کہ ناجائز؟ کہا جائز۔ بولے چینی کھانا؟ بولے جائز۔ کیا کشمش کھانا؟ بولے وہ بھی جائز۔ بولے ناریل کو قطر کے حلوہ میں ڈالتے ہیں، وہ کھانا جائز کہ ناجائز؟ بولا کہ جائز۔ کہ اگر چھوہارا کاٹ کے ڈال دیا تو چھوہارا کھانا؟ بولا جائز۔ بولے جب سوجی جائز، چینی جائز، کشمش جائز، پانی جائز، بادام کشمش چھوہارا جائز، اگر سب کو ملا کے حلوہ بنا دیا تو وہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ ہاں دیکھیے یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب یہی ایک بات اور عرض کر دیں، انگور کھانا، ذرا بولیے گا، انگور کھانا جائز ہے نا؟ نہیں بولیے نا، آپ ہم سے بولتے رہیے نا، منع نہیں کر رہے ہیں، نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بولیے، جواب دیجئے۔ ہاں انگور کھانا جائز ہے، انگور سے بنا کشمش کھانا، اگر اسی انگور اور کشمش کو مٹکے اور گھڑے میں ڈال دیا، اس میں پانی ڈال دیا، 15 دن تک اس کو سڑایا گیا
اور گلا کر اس کو شراب تیار کیا گیا، یہ جائز کہ ناجائز؟ دیکھیے ہمارا رنگ پورا کا مجمع ہے، اسی لیے تو ہمارے مفتی صاحب کہا کرتے ہیں کہ جو حسن سماعت، جو سننے کی خوبصورتی رنگ پورا کے مجمع میں ملتا ہے وہ اور بستی میں نہیں ملتا ہے۔ اسی پہ تو بولیے سبحان اللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ بہت ہی مبارک اور مقدس ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ شب برات والا مہینہ میرے آقا نے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول اس رسول سے ہو جائے کہ جس رسول کے صدقے میں یہ زمین بنی، جس رسول کے صدقے میں یہ آسمان بنا، جس رسول کے صدقے میں یہ پہاڑ بنے، جس رسول کے صدقے میں یہ سمندر اور دریا بنے، جس رسول کے صدقے میں ہم اور آپ بنے، اس رسول کی ذات کی طرف نسبت ہے اس ماہ شعبان المعظم کا، اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس مہینے کا تعلق وہ اس طور پر میرے آقا نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، اسٹڈیز کیا جائے، غور کیا جائے، دیکھا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام کے ساتھ، جس قدر پابندی کے ساتھ اس پورے مہینے کے اندر رمضان کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ہاں آقا نے ایک پیغام اور دیا، فرمایا کہ میں اپنی امت سے کہتا ہوں کہ جب رمضان قریب آ جائے تو پھر میری امت کے لوگ روزہ نہ رکھیں۔ کیوں نہ رکھیں؟ اس لیے نہیں رکھیں تاکہ آنے والا رمضان کے روزے رکھنے کے لیے اس کے اندر طاقت، استعداد، کیپیسٹی، صلاحیت اس طور پر ہو کہ رمضان کا کوئی روزہ ان کا قضا نہ جائے۔ لیکن افسوس آج کے مسلمانوں کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر، کہ ہم رمضان کے روزوں کو بھی اس طور پر سرسری انداز میں لیتے ہیں کہ ہم کئی روزوں کو یا تو چھوڑ دیتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں، پابندی نہیں کرتے، جبکہ مسئلہ علماء نے کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اگر رمضان کا کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہا تو رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس ماہ مبارک کے اندر اور خاص طور پر جو 15ویں شب کی رات ہے جس کو ہم شب برات بولتے ہیں، اس رات کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر میں بہت اونچا مقام آیا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو کہ قرآن عظیم کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے جو انا انزلنا کا لفظ جہاں بھی کہیں بھی قرآن پاک کے اندر نازل ہوا ہے، یا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا نزول اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ ایک مکمل قرآن جو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا، اس کے بارے میں جہاں کہیں ذکر ہے وہ اسی 15ویں شب برات کے تعلق سے ہے۔ اور پھر قرآن پاک کا وہ نزول جہاں قرآن کے بارے میں انا یا انزل القرآن کا لفظ آیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور رمضان کے مہینے کے تعلق سے فرمایا، وہ فردن قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہی وہ رات ہے جس رات کے اندر انسانوں کے زندگی کے معاملات طے ہوتے ہیں کہ انسان آنے والے اگلے 1 سال کے اندر کون کیا کھائے گا، کون کیا پیے گا، کون کتنا کمائے گا، کس کی کاشتکاری کتنی ہوگی، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا،
کون شفا پائے گا، کون بیمار ہوگا، ہر طرح کا معاملہ اسی رات کے اندر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، فرشتوں کو سونپا جاتا ہے۔ یہ بڑی مقدس اور مبارک رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس رات کے تعلق سے یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر جو کل آنے والی رات ہے، دن ڈوبنے کے فوراً بعد، سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے روزی کی فراوانی مانگے، ہے کوئی مانگنے والا جو ہم سے دولت مانگے، ہے کوئی مانگنے والا جو اولاد کی خوشحالی مانگے، ہے کوئی مانگنے والا جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کی طرف سے اس طریقے سے منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ ایک بندہ ہم میں سے کوئی آپ ہو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وضو کرتا ہے، پاک صاف پاکیزہ ہوتا ہے، گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر، اندھیرے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھتا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو رگڑتا ہے اور یا ربی کہہ کر پکارتا ہے، اے میرے رب، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی نے ہمیں زندگی دی ہے، آپ ہی نے ہمیں گھر دیا ہے، آپ ہی نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اے اللہ، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یقیناً ہم بھول گئے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے تیرے حکموں کو توڑا، ہم نے تیرے حکموں سے ہم نے منہ موڑ لیا، نہ جانے کتنے سارے گناہ صغائر و کبائر کیے ہیں۔ اے اللہ، آج اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رکھ کر ہم اپنی آنکھوں سے گرم آنسو کے قطرے نکال کر تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، معاف کرنے والا تیری ذات ہے۔ اے میرے مولا، تو نے لاکھوں کو معاف کیا ہے، کروڑوں گنہگاروں کو معاف کیا ہے، آج اس بندے کو بھی معاف کر دے۔ وہ رب کریم، وہ غفور و رحمان ایسا کریم اللہ ہے کہ بندہ اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ زمین پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ گرتا نہیں ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے اس شب برات کی رات کے تعلق سے، لیکن ہمارا آج معاشرہ کہ لوگ کھانے پکانے میں، گھومنے پھرنے میں، یہاں وہاں بیٹھ کر گپے شپے لگانے میں رات کا ایک اچھا خاصا حصہ یوں ہی نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، شب برات ہو، 27ویں رمضان کی رات ہو یا چاند رات ہو، یہ ساری ایسی راتیں ہیں جن راتوں کے اندر اللہ کی طرف سے انعام تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، اور ان راتوں میں اجتماعی طور پر کہیں جمع ہونے سے، بھیڑ ہونے سے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ آدمی تنہا اکیلا اپنے گھر کی کوٹری اور کمرے میں بند ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور اچھا عمل ہے۔ ہاں، اللہ اگر کسی کو توفیق دے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم قبرستان چلے جائیں، یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ جس سنت پر عمل کرنا ضروری ہو۔ میں آپ کے مطالعے کے اندر اضافہ کرنے کے لیے اس بات کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ، یہ حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے کہ صرف ایک مرتبہ جب آپ مدینہ منورہ میں قیام فرماتے، ایک رات کا واقعہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیدار ہوئی تو پاس میں دیکھا کہ آقا تشریف فرما نہیں ہے۔ آپ نے تلاش کیا، اندھیری رات تھی، اپنے حجرے سے نکلی اور نکلتے نکلتے کچھ باہر، چونکہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ تھا، وہاں سے جنت البقیع جو مدینہ پاک کا سب سے مقدس اور مبارک قبرستان ہے، تو بالکل قریب کی جگہ تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ
گھومتے وہاں تشریف لے گئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ بہرکیف آپ مڑ کر آپ نے دیکھا اور پوچھا عائشہ کیا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس بات کو زیادہ جانتے ہیں۔ بہرکیف جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، مغفرت کا اعلان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس رات کے اندر، اپنے گنہگار بندوں کو کہ جو گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں یا گناہ کرتے کرتے چلے گئے اس دنیا سے، قبروں کی منزل پر پہنچ گئے، وہ ایسے گنہگار لوگ جو قبر میں سختیاں برداشت کر رہے ہیں، فرمایا اللہ ایسے گنہگار بندوں کو اس قدر معاف فرماتے ہیں، اس قدر معاف فرماتے ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بنو کلب جو ایک عرب کا مشہور ترین گھرانہ تھا اور اس کا بکریوں کا پالنے پوسنے کا، پالن پوسن کا اس قدر بڑا کاروبار تھا کہ عرب کی دنیا میں اس خاندان کی مثال دی جاتی تھی۔ تو آقا نے فرمایا کہ بنو کلب کے خاندان کی بکریوں کا جو ریوڑ ہے، اس کے پیٹھ میں جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے کہیں زیادہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی تعداد! اگر ایک بکری آپ میں سے کسی کو بولا جائے جائیے محلے سے پکڑ کے لائیے اور پورے محلے کے لوگوں کو اس بال کی بکری کی گنتی میں لگا دیجئے، ایمانداری سے بتائیے کتنا ٹائم لگے گا؟ نہیں سکے گا۔ ایک بکری کے پیٹھ پر کتنا بال ہے اس کو شمار کرنے میں پورا تریوانی محلے کے لوگ عاجز آ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس بنو کلب کے خاندان کی بکریوں کے ریوڑ کے پیٹھ پر جو بال ہیں، ان بالوں کی مقدار سے بھی کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں کو اس رات کے اندر میں معاف فرماتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر جائیں، اللہ کسی کو توفیق دے چلے جائیں، کوئی اگر نہیں پہنچ پا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، اس پر ملامت ولامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس شب برات کے تعلق سے بہت ساری ایسے معاشرے کے اندر میں خلفشار انتشار والی باتیں پیدا ہو چکی ہیں کہ لوگ آج کی تاریخ، آج 14ویں رات ہے، 14ویں رات کے تعلق سے ایک لفظ کئی فون رنگ پورا سے پہنچا کہ صاحب یہ عرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا صاحب عرفہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر میں نے کہا صاحب مجھے تو نہیں معلوم، ذرا آپ ہی اس کا ڈیفینیشن بتا دیجئے، ڈیٹیل کیا ہے اس کا۔ کہنے لگے کہ صاحب وہ جو لوگ اس سال مر گئے تھے نا، ان کا حرفہ ہوتا ہے، یہ عرفہ ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک لفظ لگا کہ یہ حرفہ نہیں ہے، یہ عرفہ ہے، مونا عرفہ ہے۔ عرفہ کہتے ہیں کہ پہچان، معرفت سے اگر لے بھی لیا جائے تو پہچان۔ بہرکیف جو اس سال انتقال کیے ہیں ان کے لیے عرفہ ہے، اور جو 2-4 سال 5 سال 10 سال پہلے ان کے لیے 15ویں تاریخ کا پھر دعا قرآن خوانی فاتحہ جو بھی ہے۔ بہرکیف یہ کہنا ایک کہ جو لوگ اس سال انتقال کر گئے ہیں وہ 14 تاریخ شب برات سے ایک دن پہلے اپنے گھروں میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں حلوہ بنایا کہ نہیں، شیرنی بنایا کہ نہیں، لوٹا میں پانی رکھا کہ نہیں، کھیر کٹورے میں رکھا کہ نہیں۔ خدا کی قسم ان ساری چیزوں کا ہمارے اور آپ کے اسلام سے، دین سے، قرآن سے، شریعت سے، اکابر اور بزرگوں کی تعلیمات سے ذرہ برابر بھی، بال برابر بھی ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے یہ من گھڑت چیزیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، یہ قرآن خوانی کا ایسا بخار چل پڑتا ہے کہ آدمی ہر ایک کو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آج ہو تو آج ہی قرآن خوانی ہو۔ حافظ صاحب، امام صاحب کا بھلے کتنا ہی برا حال کیوں نہ ہو جائے، ہوگا تو اسی مہینے میں اور 2 دن پہلے ہوگا۔ یہ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اگر توفیق دیتا ہے، سال کے 12 مہینے ہیں، 365 دن ہیں،
آپ جب چاہیں اپنے مرحومین کے لیے خود قرآن خوانی کر لیں یا کسی اور سے کروائیں. ایصال ثواب کے جو بھی اعمال ہیں ضروری نہیں ہے کوئی مقررہ تاریخ ہو، کوئی فکس ڈیٹ ہو اسی کے اندر کیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ قرآن عظیم کے اندر ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والو، تم اپنی اور اپنے جان کی اور اپنے آل و اولاد کو، ان ساری کی ساری چیزوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. کون سا جہنم؟ کیسا جہنم؟ کیسا دوزخ؟ اللہ الصمد، ایسا خطرناک دوزخ، ایسا جہنم. فرمائے جس جہنم کا، جس آگ کے کنویں کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، جس کو سلگایا جائے گا انسان اور پتھر سے. فرمایا دنیا کا یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ بھی کیا جائے، فرمایا اس سے 70 گنا زیادہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں وہاں کا آگ ہے. یہ دنیا کا آگ جو ہماری اور مائیں اور بہنیں جو چولہا جلاتی ہیں، اگر کبھی کوشش کریں کہ اپنی انگلی 10 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے اس چولہے میں، اس آگ کے اندر دینا چاہیں، خدا کی قسم ناقابل برداشت ہے. انگلیاں جل جائیں گی، درد ہونے لگے گا، چلانے لگیں گے. بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، اس سے 70 گنا وہ جہنم کا آگ ہوگا. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اس مہینے کے اندر ہر وہ عمل کریں اور جو اللہ کو خوش کرے، جس سے اللہ راضی ہو، رسول اللہ کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو. ہم دکھاوے کے لیے، ہم ریاکاری کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کریں. فرمایا اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ 1 روپے خرچ کرے تو، اور دکھاوے کے لیے اور نام و نمود اور شہرت کے لیے 1000 روپے خرچ کرے، تو کسی کا 1 روپے خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے 1000 روپے کے خرچ کرنے سے بہتر ہے. اس لیے نام و نمود نہ کیجئے، شہرت نہ کیجئے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کیجئے جو اللہ ہم سے کہتا ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر ہمیں پیغام ملتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی منکر کام کو، غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، تو اس کو طاقت اگر ہے کہ اس غلط کام کو، بے حیائی کے کام کو اپنی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے. فرمایا اگر اس غلط کام کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو روکے، زبان سے اس کو برا کہے کہ بھائی تم یہ غلط کام کر رہے ہو. فرمایا اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، میں نے اس رات کے تعلق سے آپ کو بتایا کہ کس قدر اللہ کی طرف سے معافی، مغفرت، انعام، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. افسوس ہے آج کی اس رات میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ہمارے چند بھائی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. افسوس کی بات ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اپنے ماں باپ کو الٹا سیدھا جواب دیتا ہے، فرمایا ایسے نافرمان اولاد، اللہ اس رات میں اس نافرمان اولاد کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کون ہے ماں باپ؟
قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ماں باپ کا وہ مقام ہے، ماں باپ کا وہ مرتبہ ہے۔ ماں باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے اپنا زندگی قربان کر دیتا ہے، نہ اپنی جوانی دیکھتا ہے، نہ اپنی امنگیں دیکھتا ہے، نہ اپنی خواہش دیکھتا ہے، اپنا سب کچھ اپنی اولاد کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ماں کون ہے؟ ماں وہ اونچا مقام ہے، ماں کا وہ مرتبہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنا سب کچھ اپنی ماں پر قربان کر دیتا۔ یہ وہی ماں ہے جنہوں نے ہمیں 9 مہینے اپنے مادر شکم میں رکھا، اپنی پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کی، اپنے جسم کے پاکیزہ خون کو دودھ کی شکل میں ہمیں پلایا اور ہمارے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، اور پھر ماں نے ہمیں جنم دیتے ہوئے وہ تکلیفیں برداشت کی ہے جس کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے بزرگوں اور دوستوں۔ اور پھر پوری زندگی ہماری مائیں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بلکہ میں آج کے نوجوان نسلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو کر لیجئے خدمت ان کی، پکڑ لیجئے ان کے پاؤں کو اور دھوئیے اور چومیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جنت کو تلاش کرنے والوں کہاں گھوم رہے ہو؟ اگر جنت تمہیں چاہیے تو تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں کے قدم کے نیچے ان کی خدمتیں کر کے جنت کو حاصل کر لو۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنی سب کچھ اس کے لیے قربان کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم اولاد ہو کر اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، اپنی ماں کے قدموں کو چومتے اور بوسہ لیتے ہوئے پوری زندگی گزار دیں تو ماں نے ہمیں پیدا کرتے وقت جو تکلیف برداشت کیا ہے، جو درد برداشت کیا ہے، خدا کی قسم اس کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج معاشرے میں اس کی بہت شکایت ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی فون کرتا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب ہماری اولاد ایسی، مفتی صاحب ہمارا بیٹا ایسا، مفتی صاحب ہماری بیٹی ایسی۔ تو یاد رکھیے گا ہمیں یہاں ایک چیز اور بھی لینا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت ہم جس اعتبار سے کریں گے، اس کا کیریکٹر جیسا بنائیں گے، اس کا کلچر جیسا بنائیں گے، اس کا نیچر جیسا ہوگا، آنے والے وقت میں وہ ویسا ہی ہمارے ساتھ۔ کھیت میں آج سے 2-3 مہینہ پہلے ہم لوگ جتنے لوگ کسانی کرتے ہیں مکئی بوئے تھے نا، انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد اس پورے کھیت میں گیہوں پیدا ہو جائے گا۔ ہاں مکئی ہوگا، گیہوں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نہیں، مکئی بوئے تھے، گیہوں ہو جائے گا نا۔ مکئی بوئے تھے، جی جی جی، ہاں مکئی بوئے تھے، گیہوں نہیں ہوگا۔ وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں۔ ہم یہ بولے کہ 3 مہینہ پہلے ہم مکئی بوئے تھے، ٹھیک 2 مہینہ بعد ہم اس میں گیہوں کاٹیں گے نا، مکئی یہ کاٹیں گے۔ چلیے حاضر لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کا جیسا نام رکھا، ہم نے اس کا تربیت اور پرورش جس ڈھانچے میں کیا، اس کو جیسا خوراک اور کھانا کھلایا، اس کی تعلیم جیسی دی، اگر بچہ بولنے لائق ہوا تو اللہ رسول کا نام سکھایا، پڑھنے لائق ہوا تو قرآن و حدیث سکھایا، ذرا سا اور بڑا ہوا بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی محبت سکھایا، ماں باپ کا اخلاق سکھایا، ماں باپ کی خدمت کا طریقہ سکھایا، پڑوسی کا حقوق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا۔ تو اب ایسا بچہ جب بڑا ہوگا تو نافرمان ہو جائے گا نا؟ کبھیوں نہ ہوگا۔
صحیح بات بول رہے ہیں. جب بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح ڈھانچے میں ہوئی ہے، صحیح انداز میں ہوئی ہے، تو آنے والے وقت میں اس نوجوان بچے سے کسی کو شکایت نہ ہوگی، نہ ماں کو شکایت ہوگی، نہ باپ کو شکایت ہوگا، نہ خالہ خالو چاچا چاچی کو شکایت ہوگی، نہ پڑوسی کو شکایت ہوگی، نہ بستی کو شکایت ہوگی. لیکن ہاں، اگر بچپن میں اس بچے کا کیریکٹر اور کلچر روز رہا، اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح دھیان اور توجہ نے دیا، بلکہ پیدا ہی اس کا نام ہوتے ہی نام گڈو، ممو، پپو، ببلو رکھنا شروع کر دیا. نام تلاش کرنے لگے، ارے بالی ووڈ میں کون سا نام چل رہا ہے، ہالی ووڈ میں کون سا نام چل رہا ہے، کرکٹرز میں کس کا نام فیمس ہے، بیڈمنٹن کا کھلاڑی کون مشہور ہے، اسی کا نام بچوں کو رکھا جائے. جب ایسی تعلیم و تربیت، اور جہاں ہی چھوٹا سا بڑا ہوا، ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو گالی دکھانے دینے کی اور آپس میں تیز ترار کنورسیشن، آپس میں مذاکرہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ماں باپ چپ رہتے ہیں. ایک بچہ دوسرے بچے کو مار دیتا ہے، اور پھر جب شکایت اس کے پاس پہنچتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹا جائے اور دوسرے کے بچوں کی تعریف کی جائے، لیکن وہ بات لڑائی کے حد تک پہنچ جاتی ہے. جب ایسے کیریکٹر کے ساتھ بچوں کی پرورش ہوگی تو یاد رکھیے گا، جب بچپن ہم نے بچوں کا ایسا گزارا، تعلیم و تربیت ان کی صحیح قاعدے سے نہ کی، تو ہم جوانی میں یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حضرت علی جیسا بن جائے، ہمارا بیٹا حسن بصری جیسا بن جائے، ہمارا بیٹا امام غزالی جیسا بن جائے. خدا کی قسم، جیسا بیج ہم بچپن میں بوئیں گے، جیسا تنا ہم کھڑا کریں گے، جیسا کھاد ہم ڈالیں گے، ویسا ہی مکے کا پیڑ تیار ہو جائے گا. بزرگوں اور دوستو، ایک تو میں نے بتایا کہ ماں باپ کا نافرمان، دوسرا شراب پینے والا. اس رات میں جو شراب پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، اور نہ جانے آج تو ایک نئی بیماری آ گئی ہے کہ جس سے ہم پنچر بناتے تھے وہ بھی کھا جاتے ہیں. ہاں، پہلے سنتے تھے بچپن میں کہ پنچر بنایا جاتا ہے. آج اللہ الصمد، اللہ معاف فرمائے، ہمارے قوم کے نوجوان اور قوم کے ذمہ دار لوگ کہاں سو رہے ہیں. حالات تو اتنے خراب ہو چکے ہیں، نشے کا گھر گھر سودا ہو رہا ہے. آج کی اس رات کے اندر اللہ نشہ خوروں کو معاف نہیں کرتا ہے. ماں باپ کا نافرمان، شراب اور نشے کا عادی شخص، اسی طریقے سے سود کا کام اور دھندا کرنے والا، ایسے شخص کے بھی اللہ اس رات میں معافی نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں، یہ مردوں کا مسئلہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا مسئلہ نہیں. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر پیشانی کے بال کا جو کونا ہے، یہاں تک کہ پورے کے پورے حلقے کو چھپا کر رکھنا ہماری ماں اور بہنوں کے لیے فرض ہے. جسم کا کوئی بھی حصہ اگر نماز یا غیر نماز کے اندر پورا ہاتھ ہے، اگر 1/3 یا 2/3 ہاتھ نماز کے اندر کھل جائے، نماز ختم ہو جائے گی. ان کا زلف، ان کی بال بڑے ہوتے ہیں، بال کا اگر 2/3 حصہ نماز میں کھل جائے تو نماز جاتی رہتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے جہاں اپنے پاؤں کا ڈھکنا چھپانا فرض ہے، ہاتھوں کا چھپانا فرض ہے، بالوں کا بھی پردہ ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہے، جسم کے ہر عضو کا پردہ ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے. لیکن مردوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اگر مرد لوگ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر، ٹخنا جانتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں نا، یہ ٹھونا ہوا. ٹھونا کو اردو میں بولتا ہے گھٹنا. کون ہوا گھٹنا؟ نہ ایسا نہیں. جو نیچے بتائیں آپ وہ ہے ٹخنا، اور جو اوپر والا یہ ہے گھٹنا. ٹھیک ہے، مرد کو ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپانا فرض ہے. لیکن کپڑے، کوئی آدمی اگر لنگی ہو، پینٹ ہو، پائجامہ ہو،
ادروائز کوئی سا بھی کپڑا ہو، اگر اس ٹخنے سے نیچے لٹکا کر جھلا کر روڈ کو صاف کرتے ہوئے چلتے ہیں، شریعت میں ایسا کپڑا پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ لوگ جب مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو دھڑا دھڑ اپنا پینٹ موڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ مسئلہ نماز کے ساتھ خاص نہیں، جو آدمی بھی نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، اگر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے لٹکا کر پہنتے ہیں یہ کام ناجائز ہے، اور ایسے لوگوں کی اس رات میں بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ ایک پانچویں بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ ایک دوسرے کا رشتہ توڑتے ہیں، خاندانی رشتہ ہے، آپسی رشتہ ہے یا رشتے کا پیغام ہے، جو بھی اس طریقے کا رشتہ داری کا معاملہ ہو، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اب تیسرا آدمی بیچ میں پڑھ کر اس سے لڑانے کی فراق میں رہتا ہے، آپس میں رشتہ توڑوانے کے چکر میں رہتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ توڑنا اور توڑوانے والا دو خاندانوں، دو بھائیوں کے بیچ میں، دو عورتوں کے بیچ میں، دو بہنوں کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا، جس کو کہتے ہیں صلہ رحمی ختم کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، فرمایا ایسے آدمی کی بھی اس رات میں اللہ معافی نہیں فرماتا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے، ہم خود سوچیں، آپ بھی سوچیں، ہر فرد سوچے، اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہوں کے اللہ معاف فرما اگر ہم عادی ہیں تو آج توبہ و استغفار کریں، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ آخر میں ایک بات اور صحیح کہ میرے چہرے سے میرے خیال میں ہمارے اکثر ساتھی واقف ہوں گے، پھر بھی آپ کو اگر بھول چکے ہوں گے تو اپنا چہرہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ الحمدللہ تقریباً 2019 کے اندر اسی رنگ پورہ کی سرزمین پر ایک شاندار اجلاس عام ہوا تھا، اور لڑکیوں کے مدرسے کے تعمیر کے تعلق سے، اور وہ ادارہ الحمدللہ تقریباً تعمیر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اگرچہ جگہ کی تبدیلی کے بعد وہ مقام بہلیاستان سے پچھم جو پیٹرول پمپ کا ایریا ہے، اسی جگہ پر جس کو اوٹنا بھی بولتے ہیں، وہاں پر تعمیری کام اور مدرسے کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد وہاں تعلیمی سلسلہ، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وہاں تعلیمی سلسلہ اور اس کا نئے سال کا آغاز رمضان کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ آپ حضرات سے دو گزارش، ایک تو یہ کہ آپ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائیں تو اس نئے غریب ادارے کے لیے ضرور دعائیں کریں کہ اللہ غیب سے اس کے تعمیری اور تعلیمی نظام کو جاری اور ساری فرما دے۔ دوسری بات، اللہ جب کبھی آپ کو موقع دے ادھر سے گزریں، 2 منٹ تشریف رکھیں، اور کبھی اللہ موقع دے جہاں تک ممکن ہو اس کو اپنے معاونت کے اعتبار سے، تعاون کے اعتبار سے، خاص طور پر آنے والا جو مکئی کا فصل ہے اس موقع پر اس کے تعمیری کام کو اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیے گا۔ ہم آخر میں جناب منظر بھائی، مشتاق بھائی عرف ٹینی بابا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بستی کے اندر ہمیں مدعو کیا، ہمارے محترم مہمانوں کو مدعو کیا، ہمارے علماء اور ہمارے بہت پرانے قدیم علماء کو آپ نے یہاں مدعو کیا۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جس بستی کے اندر میں علماء کی آمد ہوتی ہے، اہل علم کی آمد ہوتی ہے، نہ جانے اگرچہ یہ فقیری شان والا جوڑا ہے، اگرچہ یہ سیدھا سادہ کپڑے پہننے والے لوگ ہیں، لیکن نہ جانے کن کی ہاتھ میں، کن کی دعاؤں میں، کن کا اللہ نے کیا نتیجہ رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ نہ پوچھ، اردو ذرا بھاری ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں کہ ان کے ظاہری کپڑوں کو نہ دیکھو، یہ تو بغل میں کیسی چیز لیے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ اپنی دعاؤں کو آسمان کی طرف اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو اور ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا ہے۔ میں پھر سے
ان کے حق میں دعا بگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جائز مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر کبھی بات ہوگی، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔